یہ کامیابی کی زندگی جس میں چمک ہو دمک ہو. تو اقبال کہتے ہیں کہ خرد کو خیرہ کرتی ہے، عقل کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی. یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، یہ جھوٹے رزقوں کی ریزہ کاری ہے، کوئی اس کی حقیقت ہی نہیں. تو پہلی بات زمانے کی قسم ہے، تمام انسان خسارے میں ہے، یقیناً ہے، یقیناً ہے، سوائے ان کے جو 4 شرطیں پوری کریں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب دوسری بات نوٹ کیجئے، یہ نجات کے منیمم تقاضے ہیں. اگرچہ میں یہاں نجات کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اول وہلے میں نجات پا جانا، قیامت کے دن ہی ہمارا اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں حکم دے جاؤ داخل ہو جاؤ جنت، ادخلوها خالدین. وہ جو تصور ہے کہ اگر کسی کے دل میں ایمان ہے اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہے نیکیوں کے پلڑے سے، تو وہ اپنی گناہوں کے بقدر سزا پا کر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہ میرا اس وقت موضوع نہیں ہے. اول وہلے میں نجات، میدان حشر میں نجات، وہ نجات جو ہے اس کے یہ منیمم لوازم ہے. کیوں؟ اگر کہا جاتا یقیناً ان لوگوں کے مراتب بہت عمدہ ہیں، بہت اونچے ہیں، بہت اعلیٰ ہیں، عرفہ ہے، جو یہ 4 شرطیں پوری کرے، تو اس کا مطلب کیا تھا کہ اس سے کم میں بھی گزارا ہو سکتا ہے. زیادہ اونچا رتبہ نہ صحیح، زیادہ اونچی جنت نہ صحیح، چھوٹی جنت ہی ہو جائے گی، لہذا اس سے کم پر بھی گزارا ہو سکتا ہے. لیکن یہاں کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ تو منیمم تقاضا ہے، کم سے کم تقاضا ہے، لازمی تقاضا ہے. اس کے بغیر وہ فوری نجات ممکن نہیں. اب تیسری چیز، اور یہ ہمارے تصورات کی بڑی نفی کر دینے والی شے، یہ 4 شرطیں لازم ہیں. ہم سمجھ بیٹھے صرف ایمان سے نجات ہو جائے گی. اس سے بھی آگے ایمان ہو نہ ہو، ہم مسلمان ہیں، محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نجات تو ہو ہی جانی ہے. یہی تصورات ہیں کہ جنہوں نے ہمیں بے عمل کر دیا. جب بغیر کسی سعی کے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی بھاگ دوڑ کے، بغیر کسی قربانی کے نجات حاصل ہو جائے، تو کس کا دماغ خراب ہوا ہے کہ وہ محنتیں کرے، مشقتیں کرے، قربانیاں دے، اپنا خون دے، اپنا مال دے. لہذا یہ 4 چیزیں لازم ہیں. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ شاعری نہیں ہے. شاعری میں مبالغہ بھی ہو جاتا ہے. اللہ کا کلام ایک ایک حرف جو غالب کہتا ہے کہ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیو، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے. میرے اشعار میں جو لفظ آتا ہے اس کو گنجینہ معنی کا طلسم سمجھنا، یوں نہیں کہ میں نے ایسے ہی عام طور پہ وہ لفظ استعمال کر دیا. اب فارسی میں کہتا ہے زیرے ہر لفظ غالب چیدہ میں خانہ ہے. میں نے غالب کے ایک ایک لفظ کے نیچے ایک میخانہ پایا، علم کا میخانہ، حکمت کا میخانہ، فلسفے کا میخانہ. تو یہ قرآن غالب نے تو تعلیق کی ہے، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، یہاں ہر حرف لازم ہے. اسی لیے دیکھیے میں آپ کو جملہ سنا رہا ہوں امام رازی رحمت اللہ علیہ کا، جو میرے نزدیک جامع ترین تعبیر ہے اس بات کی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ان هذه الآیہ فیہا وعید شدید. لوگوں جان لو اس آیت میں تو بڑی شدید وعید ہے. بأن اللہ تعالی حکم بالخسار علی جمیع الناس، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فیصلہ کر دیا تمام انسانوں کے لیے خسارے کا، گھاٹے کا، تباہی کا، بربادی کا. الا من کان آتیا بہذہ الاشیاء الاربعہ، سوائے ان کے جو یہ 4 چیزیں پوری کریں. وہی الایمان والعمل الصالح والتواصی بالحق والتواصی بالصبر. اب غور سے سنیے، فدل ذالک ان النجات معلقۃ بمجموع هذه الاشیاء. اس سے اس بات پر دلیل بنی ہے، رہنمائی ہوئی ہے کہ نجات کا تعلق ہے
نجات معلق ہے، نجات مشروط ہے ان چاروں چیزوں کے جمع ہو جانے سے، یہ نہیں کہ ایک چیز سے ہی آپ کو نجات حاصل ہو۔ تو یہ کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار، اور پھر یہ کہ اس معیار میں چاروں چیزیں لازم۔ اگرچہ ایک بات ہوگی، ہو سکتا ہے پہلی چیز میں انسان بہت اونچا ہو، دوسری میں اتنا اونچا نہ ہو، تیسری میں پھر اونچا ہو، چوتھی میں اتنا اونچا، یہ تو ہو جائے گا، لیکن بنیادی طور پر یہ چاروں شرطیں پوری ہوگی تو نجات ملے گی، ورنہ نہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں یہ بنیادی باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے اب میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے سمجھنے کے دو درجے ہیں، ایک تذکر بالقرآن، قرآن سے سبق حاصل کر لینا، ایک تدبر قرآن، قرآن پر غور و خوض، گہرائی میں اترنا۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، غوطہ لگاؤ گے تو تہ سے موتی نکال کر لاؤ گے نا۔ اب تذکر بالقرآن تو میں نے آپ کے سامنے تذکر بسورۃ العصر، یہ تو مکمل ہو گئی، سبق تو حاصل ہو گئے۔ کامیابی کا معیار یہ چار چیزیں ہیں، یہ چاروں چیزیں لازم ہیں، اور جب ہم تدبر قرآن کے درجے پر آئیں گے تو معلوم ہوگا چاروں چیزیں عقلاً منطقی طور پر لازم و ملزوم ہیں۔ تو تذکر بالقرآن اتنی بات بھی جس نے سمجھ لی، جس بدو نے سمجھ لی، اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ بالعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جو حاصل تھا، جس کو میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر سمندر میں کوئی آئل ٹینکر جو ہے وہ لیک کر جائے، ٹوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تیل سمندر کی سطح پر پھیل جاتا ہے، نیچے نہیں جاتا۔ اسی طرح قرآن کا تیل، قرآن کا مغز، قرآن کی ہدایت اس کی سطح پر موجود ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ تذکر بالقرآن نہایت آسان ہے، کیونکہ سطح پر موجود ہے، اس کے لیے گہری غوطہ زنی کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یاد دہانی حاصل کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے۔ تو ہے کوئی نصیحت اخذ کرنے والا، ہے کوئی بنیادی ہدایت کا طالب؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تذکر بالقرآن کے اعتبار سے قرآن دنیا کی آسان ترین کتاب ہے، تدبر قرآن کے اعتبار سے یہ دنیا کی مشکل ترین کتاب ہے۔ کسی انسان کے لیے اس کی تہ میں پہنچ جانا ممکن نہیں، بس مستثنا اگر ایک ذات ہو سکتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ وہ تدبر قرآن پوری زندگیاں لوگ لگا کر یہ نہیں کہہ سکے کہ ہم نے پورا قرآن سمجھ لیا ہے۔ 30 جلدوں میں امام رازی تفسیر لکھ رہے ہیں، لیکن کتنے ہی مقامات پہ آخر میں کہتے واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، بس یہ میرا خیال یہ ہے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ جیسے اقبال کا جو خطبات ہیں، اقبال کے جو مدراس میں دیے گئے تھے، The reconstruction of religious thought in Islam، فلسفہ اسلام پر وہ آج کے دور میں علم الکلام کے اعتبار سے بنیادی کتاب، لیکن اس کے دیباچے میں لکھتے ہیں میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہی صحیح ہے، ہو سکتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ صحیح تر باتیں سامنے آئیں، ہمارا کام یہ ہے کہ طالب علمانہ انداز میں غور و فکر جاری رکھیں۔ تو تدبر قرآن کی کوئی حد نہیں، پوری زندگیاں لگا کر، خاص طور پر امام رازی کا ایک جملہ تو مجھے بھولتا نہیں ہے، سورہ حدید کی جو آیت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہاں ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کھڑے کانپ رہے، لرز رہے۔ هذه الآیت اعلم ان هذا المقام مقام غامض عمیق مہیب، جان لو کہ یہ مقام بہت گہرا ہے، بڑا پرہیبت ہے اور بہت غامض ہے، اس کے مضامین آسانی سے سمجھنے والے نہیں ہیں۔ تو بہرحال
اس تدبر قرآن کے اعتبار سے اب میں گفتگو کروں گا۔ والعصر، زمانے کی قسم ہے۔ پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ قسم جو قرآن مجید میں کھائی گئی ہے یا کھائی گئی ہیں قسمیں، ان سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ہم اگر قسم کھاتے ہیں اپنی کسی بات پر، اللہ کی قسم ہے، تو گویا کہ اللہ کو گواہ کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے، اللہ گواہ ہے، جو میں کہہ رہا ہوں سچ ہے۔ لیکن ہم قسم کھائیں گے کسی بزرگ ہستی کی، بڑی شے کی، اللہ کی قسم۔ قرآن میں جو متکلم ہے اللہ، اس سے اوپر کون ہے؟ لہذا قرآن مجید کی قسموں میں صرف ایک شے ہے، شہادت، گواہی۔ چنانچہ ترجمہ کیا ہوگا؟ زمانہ گواہ ہے کہ تمام انسان سے سارے۔ نمبر 2 نوٹ کیجئے، عصر کے معنی کیا؟ زمانہ، صرف زمانہ نہیں، وہ زمانہ جو تیزی سے گزر رہا ہے۔ یہ 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ویسے تو عربی میں وقت کا لفظ بھی ہے، لیکن قرآن میں وہ لفظ آیا نہیں۔ 2 لفظ ہیں، عصر اور دہر، اور آپ کو معلوم ہے کہ دونوں کی یہ صورتیں ہیں، سورۃ الدہر بھی ہے، سورۃ العصر بھی۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فلسفے میں کہتے ہیں ایک سیریل ٹائم ہے، وہ وقت جو گزر رہا ہے، جس میں ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے، یہ سیریل ٹائم۔ اور ایک دہر، یہ زمانہ، اس کی وسعت، یوں سمجھئے جدید اصطلاح میں ٹائم اینڈ سپیس کمپلیکس، ٹائم اینڈ سپیس کمپلیکس کو ظاہر کرتا ہے لفظ دہر۔ اسی لیے کہا گیا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ ایک وقت ایسا بھی نہیں تھا کہ انسان کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا۔ کیا تھا؟ گندے پانی کی ایک بوند۔ تو یہاں عصر کی جو قسم کھائی گئی ہے، اس کے مختلف پہلو ہیں جو علماء نے بیان کیے۔ یہ عصر تیزی سے گزر رہا ہے، تیزی سے گزر رہا ہے، تیزی سے گزر رہا ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ آپ سمجھتے ہیں آج میری عمر 71 برس ہو گئی، جب 72 کی ہو گئے 1 سال اور عمر بڑھ گئی۔ ارے بڑی کہاں گھٹ رہی ہے؟ اگر 80 برس تمہاری عمر کل ہونی ہے تو 1 سال اور گھٹ گیا، اگلے سال 1 اور گھٹ جائے گا۔ تو یہ عمر بڑھ نہیں رہی، گھٹ رہی ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا۔ امام رازی نے بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ والعصر کا مفہوم میری سمجھ میں اس وقت آیا جب کہ میں نے بازار میں ایک برف فروش کو چیختے اور چلاتے ہوئے پایا، لوگوں جلدی جلدی میرا برف خرید لو ورنہ میں تباہ ہو جاؤں گا، اس لیے کہ وہ تو پانی بن جائے گا، پھر کیا قیمت اس کی ہوگی۔ اسی طرح یہ عمر جو ہے اس برف کی طرح پگھل رہی ہے، جا رہی ہے، لہذا یہ چونکانے کا انداز ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں زمانے کو تھام لو، زمانہ جو ہے اس کی قدر و قیمت کو پہچانو۔ والعصر، یہ تیزی سے گزر رہا ہے، یہ برف کی طرح پگھل رہا ہے۔ اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے جو شروع میں عرض کر چکا ہوں۔ تاریخ انسانی گواہ ہے، جب انبیاء اور رسول کی دعوت مانی گئی، بہترین نظام قائم ہوا، بہترین معاشرہ قائم ہوا، بہترین سوسائٹی قائم ہوئی۔ اور جب ان کے راستے سے اعراض کیا گیا، تباہی آئی، بربادی آئی، ہلاکت آئی، اللہ کا عذاب آیا۔ والعصر، یہ زمانہ گواہ ہے۔ یاد کر لو قوم نوح کے انجام کو، یاد کر لو قوم ہود کے انجام کو، یاد کر لو قوم صالح کے انجام کو، یاد کر لو قوم لوط کے انجام کو، یاد کر لو قوم مدین کے انجام کو، یاد کر لو آل فرعون کے انجام کو۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ مجھے ایک انگریزی نظم کا بھی ایک سٹینزا یاد آ رہا ہے، ویسے بڑی پیاری نظم ہے، پوری کی پوری سام آف لائف، زندگی کا ترانہ، ترانہ ہے زندگی۔ اس کا جو سٹینزا میں سنانا چاہتا ہوں، آرٹ از لانگ اینڈ ٹائم از فلیٹنگ اینڈ our hearts though stout and brave still like muffled drums are beating funeral marches to the grave۔ کام تو بہت بڑا ہے، بہت لمبا پڑا ہوا ہے، اور یہ وقت بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے،
عصر کہتے ہیں تیزی سے دوڑنے والا وقت، اعصار کہتے ہیں آندھی جھکڑ تیز ہوا، اعصار۔ عصر کا وقت وہ ہے جبکہ تیزی سے دن ختم ہو رہا ہے۔ Part is long and time is fleeting and our hearts though stout and brave، اگرچہ ہمارے دل ابھی بڑے مضبوط ہیں، بڑی بہادری ہے، still like muffled drums are beating funeral marches to the grave۔ یہ آپ کے سمجھ میں آئے گا جب کوئی جنرل بڑا فوجی افسر جو ہے وہ مرتا تھا، اس کا جنازہ جو ہے کیریئر پر رکھ کر اس کی قبر کی طرف لے کر جاتے تھے اور ڈرم بجایا جاتا تھا، لیکن ڈرم کے اوپر کپڑا چڑھا دیا جاتا تھا، وہ اس کی شارپ نہیں آتی تھی وائس، بلکہ دبی ہوئی، مفل ڈرمز۔ تو اگرچہ ہمارے دل بہت توانا ہے، فی الحال کوئی بیماری ابھی نہیں آئی ہے، لیکن ہم تو در حقیقت still like muffled drums are beating heart beat کا لفظ جس طرح کہ وہ ڈرم بجایا جا رہا ہے، بیٹنگ آف دی ڈرم، اسی طرح بیٹنگ آف دی ہارٹ، اس کے ساتھ ہم قدم بقدم اپنے گریو، اپنی قبر کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ہے والعصر، زمانے کی قسم ہے، زمانہ گواہ ہے۔ ان الانسان لفی خسر، میں عرض کر چکا ہوں یہ مرکزی آیت ہے، مرکزی مضمون ہے۔ اسے آپ کہہ سکتے ہیں انسان کا حزنیہ، ہیومن ٹریجڈی۔ آپ کو معلوم ہے گوتم بدھ کیا بپتا پڑی تھی اس پر کہ شہزادہ تھا کپل وستو کا، محل میں رہتا تھا، جوان بیوی تھی، ایک بچہ بھی، بیٹا وہ بھی تھا، جوان بیوی کو اور بیٹے کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل گیا۔ کیوں؟ اس نے دیکھا دنیا میں دکھ بہت ہے۔ کہیں وہ دیکھا اس نے اندھا ایک آدمی ہے، وہ ٹھوکریں کھا رہا، گر رہا ہے۔ کہیں دیکھا کسی کا بچہ جو ہے عالم نزع میں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، رو رہے پیٹ رہے۔ کہیں دیکھا جنازہ جا رہا ہے، کندھے کے اوپر رکھ کر لے جا رہے ہیں۔ تو اس کے فکر کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ سروم دکھم، یہاں تو دکھ ہی دکھ ہے، کچھ نہیں۔ اس دکھ سے سیلویشن حاصل کرنے کے لیے وہ نکل گیا۔ اب کیا اسے ملا کیا نہیں ملا اسے چھوڑ دیجیے، لیکن ایک مثال تو ہے، محل کی زندگی چھوڑ کر، جوان بیوی کو چھوڑ کر، ایک چھوٹے بچے کو چھوڑ کر انسان نکلا ہے باہر۔ ان الانسان لفی خسر، دنیا کے اندر یہ تکالیف دیکھ کر اتنا متاثر ہو گیا، تو آخرت کی تکالیف وہ تو بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ قرآن مجید کے ہر صفحے کے اوپر جہنم کے کوئی نہ کوئی مناظر دکھا دیے گئے۔ کیا کھانے کو ملے گا؟ زقوم، جو پیٹ میں جائے گا تو کھولے گا جیسے کہ پانی کھول رہا ہو، اور پھر اس پر پیاس لگے گی تو حمیم ملے گا، گرم پانی یا پیپ، اور زخم کا دھون ملے گا۔ حضور کو شب معراج میں جو دکھائے گئے مناظر، عذاب کس کس طور سے انسانوں کو ہوگا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اور میں عرض کر چکا ہوں خسرن ہے، یہاں الخسر نہیں ہے۔ الخسر ہوتا تو کوئی خاص خسارہ، خسرن یہ قاعدہ ہے عربی زبان میں، تنکیر نکرہ جو آتا ہے تفخیم کے لیے، بہت بڑا خسارہ، بہت بڑا گھاٹا۔ اب جو اس سے استثناء کی چار شرائط ہیں ان کو سمجھیے۔ سب سے پہلے ایمان، اب یہاں تو ایک لفظ آیا ایمان، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخری رسول اور آخری نبی پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور آخری کتاب قرآن پر ایمان، بعث بعد الموت پر ایمان، حساب کتاب پر ایمان، جزا و سزا پر ایمان، جنت اور دوزخ پر ایمان۔ یہ ایمانیات ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا یہ ایک عنوان ہے، کتنی لمبی لمبی بحثیں قرآن مجید میں ان میں سے ہر ایک چیز کے بارے میں آئی ہیں مکی صورتوں کے۔ لیکن اس وقت جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وقت کم ہے، اس ایمان کے دو لیول سمجھ لیجئے، یا دو قسمیں سمجھ لیجئے، یا دو ایسپیکٹ سمجھ لیجئے۔ اور یہ مجھے امید ہے کہ بہت سے حضرات نے بچپن میں یاد کیا ہوگا، ایمان مجمل۔
آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. ایمان کے یہ دو درجے ہیں. زبان سے اقرار، جو کہے، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، عیسائی ہو، جو کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ایک لائن کھچی ہوئی تھی، پہلے ادھر تھا، فوراً ادھر آ گیا. یہ ہے اقرار باللسان. لیکن اس ایمان کا فائدہ صرف اس دنیا میں ہے، یعنی ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھیں. اس کی حیثیت قانونی ایمان کی ہے. ظاہر بات ہے مسلمان باپ کی وراثت مسلمان بیٹے کو جا سکتی ہے، بیٹا مسلمان نہیں ہے تو وراثت نہیں پہنچے گی. Who is a Muslim and who is not a Muslim؟ یہ لیگل کوسچن. مسلمان ریاستوں کے اندر دستور میں ہوگا کہ یہاں ہیڈ آف دی اسٹیٹ مسلمان ہوگا، تو کتنا بڑا لیگل کوسچن ہے کہ کون ہے واقعی مسلمان کون نہیں ہے. تو بہت اہم ہے. لیکن اس کا سارا معاملہ اس دنیا تک ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھیں. میں اپنی بیٹی نکاح میں دے سکتا ہوں کسی مسلمان کو. اصل ایمان کیا ہے؟ تصدیق بالقلب. جب دل میں اتر جائے، دل میں کھپ جائے، وہ ہے اصل ایمان. ہم دنیا میں اس کو زیر بحث لا نہیں سکتے. ہمارے پاس کوئی آلہ نہیں ہے دل میں اتار کر دیکھ لیں ایمان ہے کہ نہیں ہے، کوئی نہیں. الیکٹروکارڈیوگرام کر لیجئے، یہ تو پتہ چل جائے گا کہ اس بیٹنگ کے اندر کچھ جو ہے ریگولیرٹی ہے. اینجیو پلاسٹی کر لیجئے، معلوم ہو جائے گا کہ اتنی وینز بلاکڈ ہیں. بس دل میں ایمان ہے یا نہیں، اس کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں. لہذا دنیا میں ہم ایمان پر بحث ہی نہیں کر سکتے. ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے یہ صاحب ایمان ہے اور یہ نہیں ہے. ہاں مسلمان ہے تو مسلمان کے جو حقوق ہیں وہ اسے ملیں گے. وہ فاسق بھی ہو تو مسلمان ہے، فاجر بھی ہو تو مسلمان ہے، متقی ہو تب بھی مسلمان ہے، نیک ہو، عبادت گزار ہو تب بھی مسلمان ہے. اور لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی ان میں کوئی فرق نہیں ہے. المسلم کفو لکل مسلم. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بہت اہم ہے. اتنی اہمیت تو اس کی ہے کہ ذرا سی ایک خطا ہو گئی تھی حضرت اسامہ ابن زید سے. حضور کو بہت محبت تھی اسامہ سے، اپنے پوتے کی طرح سمجھتے تھے، اس لیے کہ زید کو تو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، زید ابن حارثہ. وہ تو بعد میں جب آیت اتری کہ یہ کوئی منہ بولا بیٹا اسلام میں کوئی شے نہیں ہے، ورنہ پہلے انہیں کہتے تھے زید ابن محمد، اس کے بعد دوبارہ وہ زید ابن حارثہ رہ گئے. لیکن محبت کتنی تھی زید سے، اور اس اعتبار سے گویا کہ حضرت اسامہ ابن زید وہ تو حضور کے پوتوں کے مانند. ان سے غلطی ہو گئی. ایک جنگ میں ایک کافر کے ساتھ مقابلہ ہوا دو بدو. اس کافر نے جب سمجھا کہ میری تو بس ہو گئی، اب میں مزید مقابلہ نہیں کر سکتا، اب میری جان اس کے ہاتھ میں ہے، اسامہ کے ہاتھ میں. انہوں نے پڑھ دیا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. انہوں نے یہی سمجھا جو ہم ہوتے تو سمجھتے کہ جان بچانے کا ہیلا کر رہا ہے، لہذا گردن اڑا دی. کچھ دل میں اپنے خدشہ سا رہا یہ صحیح کام کیا میں نے یا نہیں، یا ہو سکتا ہے حضور کو کسی اور ذریعے سے اطلاع پہنچی. طلب فرمایا اسامہ یہ تم نے کیا کیا؟ حضور اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، آپ نے نہیں کہا کہ تم غلط کر. اللہ شققنا قلبہ، تم نے اس کا دل چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا؟ یعنی نہ تم دل چیر کے دیکھ سکتے ہو، کیا تمہیں معلوم ہے؟ کیسے کہہ سکتے ہو یقین سے کہ اس نے جان بچانے کو کلمہ پڑھا؟ اور اے اسامہ کیا کرو گے قیامت کے دن جبکہ یہ کلمہ تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا؟ تو اس کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے. دنیا میں پورا لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل نظام اسلام پر قائم ہے، اقرار باللسان پر قائم. لیکن اصل ایمان دل میں